الحمد لله الحمد لله الذي حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين، والصلاة والسلام على من بعث ليتمم مكارم الأخلاق. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وقال الله تبارك وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج والعمرة تنفيان الذنوب كما تنفى الكير الخبث من الحديد، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. محترم سامعین، گزشتہ حج کے سفر، مدینے کی حاضری سے متعلق گفتگو چل رہی تھی. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، یہ حج کے ایام چل رہے ہیں. پوری دنیا سے چند لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منتخب فرمایا اپنے گھر کی زیارت کے لیے، حج کے ارکان کی ادائیگی کے لیے، اپنے حبیب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی زیارت کے لیے. اور پوری دنیا سے لوگ مکہ اور مدینہ پہنچ رہے ہیں. بہت سارے لوگ اب تک پہنچ چکے ہیں، اور بہت سارے لوگ عنقریب چند دنوں میں مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کو پہنچ کر حج کے ارکان کو ادا کرنے کی کوشش کریں گے. پوری دنیا سے اللہ کے بندے اللہ کی محبت میں جن بندوں کو اللہ نے منتخب فرمایا، وہ اس سفر کے لیے روانہ ہو رہے ہیں. تو انہی میں سے ہمارے علاقے، ہمارے ضلع، ہمارے صوبے کے کچھ خوش نصیب بندے ایسے ہیں جو اس وقت مکہ مکرمہ پہنچ چکے ہیں. اور آج جمعہ کا دن ہے، تو ان کی جمعہ کعبۃ اللہ کے سامنے مطاف میں حدود حرم میں جمعہ ادا کرنے کا موقع اللہ نے انہیں نصیب فرمایا ہے. کتنے خوش نصیب ہیں کہ پوری زندگی اپنے شہروں میں، اپنے مسجدوں میں کعبے کے تصور کے ساتھ رخ ہمارا کعبے کی طرف ان نیتوں کے ساتھ جمعہ ادا کرتے تھے. آج اللہ نے براہ راست ڈائریکٹ اللہ کے گھر کو دیکھتے ہوئے اللہ کے گھر کے سامنے نماز جمعہ ادا کرنے کا موقع ان خوش نصیب بندوں کو اللہ نے نصیب فرمایا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم دعا کریں اللہ ان کی حاضری کو قبول فرمائے، اللہ ان کے حج کے ارکان کو آسان فرمائے اور انہیں حج مقبول نصیب فرمائے.
اور یہ تمنا کریں کہ جس طرح اللہ نے انہیں یہ موقع نصیب فرمایا کہ اپنے گھر کے سامنے عبادت، نماز جمعہ، طواف اور باقی دیگر عبادتوں کا موقع اللہ نے دیا، اللہ ہم سب کو بھی اس مبارک شہر پہنچنے، اللہ کے اس مبارک گھر کو دیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پوری دنیا میں سب سے مقدس دو شہر، ایک مکہ مکرمہ، دوسرا مدینہ منورہ۔ مدینہ منورہ سے متعلق ہم نے گزشتہ بہت ساری باتیں عظمت، ادب و احترام سے متعلق سنی۔ مکہ مکرمہ بھی اللہ کے یہاں بہت بلند عظمتوں والا ہے، یہ اللہ کا شہر کہلاتا ہے۔ اسی شہر میں اللہ کا گھر، پوری دنیا کا مرکز، پوری دنیا کی سب سے پہلی عبادت کا گھر موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا ان اول بیت، کہ پوری دنیا میں سب سے پہلا گھر جو عبادت کے لیے بنایا گیا ببکہ، وہ مکے میں ہے، وہ کعبۃ اللہ ہے، وہ اللہ کا گھر ہے۔ اللہ نے اسے بکہ کہا ہے۔ عام طور پر ہم مکہ مکرمہ کو مکہ کہتے ہیں اور اللہ کے گھر کو کعبہ کہتے ہیں۔ تو جیسے کعبہ اللہ کے گھر کا ایک نام ہے، اسی طرح بکہ بھی ایک نام ہے جو قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا۔ اسے بکہ کیوں کہتے ہیں؟ بکہ کے معنی کیا ہیں؟ تو فرمایا یہ بکہ لفظ عربی یہ بکا سے بنا ہوا ہے۔ بکا کہتے ہیں رونے کو۔ تو اللہ نے اس گھر کا نام بکہ اس لیے رکھا کہ وہاں پہنچ کر انسان اتنا روئے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے۔ وہ رونے کی جگہ ہے، وہ ندامت، شرمندگی اور اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی جگہ ہے۔ بکا سے بکہ بنا ہے، اسی لیے اسے بکہ کہتے ہیں۔ وہ رونے کی جگہ، وہ دعاؤں کی قبولیت کی جگہ ہے۔ مکہ مکرمہ میں اللہ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ پورے مکے میں حدود حرم میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سارے خصوصی مقامات بھی مکے میں بیان کیے گئے جہاں اللہ دعاؤں کو رد نہیں کرتے۔ یہ شہر بہت مبارک ہے، حرم کہلاتا ہے، حرم حرمت والا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی حرم تھا۔ حضور کی بعثت سے پہلے بھی لوگ اس کا ادب و احترام کیا کرتے تھے۔ حالانکہ ہم مکے کی اور عرب کی تاریخ سنتے ہیں تو اکثر ہمارے سامنے یہ کارگزاری اور یہ حالات آتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بہت جہالت تھی، بہت گمراہی تھی، بہت طرح کے گناہ اور نجاستیں اور بد اخلاقیاں ان مکے والوں میں اور اطراف کے علاقوں میں وہ پائی جاتی تھیں، اور بہت جو ہے اخلاقی اعتبار سے گراوٹ تھی، سخت دل تھے۔ بہت سارے حالات ہم سنتے ہیں مکے کے بارے میں اور حجاز کے بارے میں، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود تاریخ گواہ ہے کہ اسلام سے پہلے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی وہ کفار و مشرکین مکے کا ادب و احترام کیا کرتے تھے۔ اتنا ادب و احترام اور ایسی محبت اور ایسا ڈر کہ کہیں ہم سے کوئی مکے کی بے ادبی نہ ہو جائے، کوئی گستاخی نہ ہو جائے، ایسا ڈر مکے کے ادب و احترام سے متعلق فرمایا کہ اگر حدود حرم میں، اگر مکے میں حدود حرم میں اپنے باپ کا قاتل بھی سامنے آ جاتا، لوگ اسے حرم کی وجہ سے معاف کر دیا کرتے۔ حالانکہ وہی لوگ ہیں
جن کے بارے میں سنتے ہیں کہ میرے اونٹ سے پہلے تیرے اونٹ نے کنویں میں پانی پی لیا، لڑائیاں چلتی تھیں، لیکن اتنی معمولی بات پر لڑائیاں ہونے والی، نسلوں تک جنگیں چلنے والی، مرنے والے اپنے اولاد کو وصیت کر کے مرتے کہ میرے بعد اس قبیلے سے تجھے دشمنی نبھانی ہے۔ ایسے دشمنی نبھانے والے، جہالت والے، سخت دل انسان، فرمایا کہ مکے کے اندر اپنے باپ کا قاتل بھی نظر آ جاتا، مکے کی عظمت اور حرم کی عظمت کی وجہ سے اسے معاف کر دیا کرتے ہیں۔ تو اسلام سے پہلے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی یہ حرم تھا اور لوگ اس کا ادب و احترام کرتے تھے، حالانکہ کافر ہیں، مشرک ہیں اور ہر طرح کے گناہوں سے ان کی زندگیاں بھری پڑی ہوئی ہیں، لیکن مکے کا ادب و احترام۔ لیکن آج اللہ ہمیں معاف فرمائے کہ ہمارے دلوں میں مکے کی وہ محبت نہیں باقی رہی، ہمارے دلوں میں مکہ مکرمہ کا ادب و احترام باقی نہیں رہا۔ آج بہت سارے لوگ حج کو جاتے ہیں، عمرے کو جاتے ہیں، مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں اور زندگیاں ادب سے خالی ہوتی ہیں۔ وہ ادب جو کفار و مشرکین کے دل میں تھا، وہ ڈر جو کفار و مشرکین کے دل میں تھا، اللہ معاف فرمائے آج ہم مسلمانوں میں بھی وہ ادب و احترام نظر نہیں آتا ہے۔ کعبۃ اللہ کے سامنے بیٹھ کر گناہ کر رہے ہیں، حدود حرم میں گناہ ہو رہے ہیں اور کوئی اس کا پاس و لحاظ نہیں کہ ہم کہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ فرمایا مکہ مکرمہ کے بارے میں تو یہ تو ہم بارہا سنتے ہیں، ہمارے ذہن میں بات بیٹھی ہوئی ہے کہ مکے کی ایک نیکی پر اللہ 1,00,000 نیکیوں کا ثواب نصیب فرماتے ہیں، کہ مکے میں اگر کوئی ایک نیکی کر لے اس کا بدلہ 1,00,000 نیکیوں سے اللہ نصیب فرماتے ہیں۔ یہ تو ہمیں یاد ہے، لیکن علماء کی یہ بات ہم بھول گئے کہ علماء نے فرمایا جس طرح ایک نیکی پر 1,00,000 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، مکے کے ایک گناہ پر 1,00,000 گناہوں کا وبال بھی ہوتا ہے۔ وہ بات ذہنوں سے نکل گئی، اسی وجہ سے بڑے بڑے اللہ والے، بڑے بڑے محدثین اور بڑے بڑے فقہا، ان میں سے بہت سارے فقہا کی رائے ہے کہ مکہ آدمی حج کرنے کے لیے جائے، حج سے فارغ ہو جائے تو واپس لوٹ جائے، اس لیے کہ وہاں رہ کر کوئی گناہ کرے گا زندگی بھر کی نیکیاں ضائع ہوتی رہیں گی۔ مکہ مکرمہ میں رہنا اور ادب کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی مکے میں رہے، ادب و احترام سے خالی رہے تو نیکیاں اس کی جو ہے ضائع اور برباد ہوتی رہیں گی۔ تو اکثر فقہا کہتے ہیں حج اور عمرے کے لیے جائے، حج اور عمرے کے ارکان ادا کرے، واپس لوٹ جائے اگر ادب و احترام نہیں کر سکتا تو۔ اتنے ادب و احترام کی جگہ وہاں پر ایک گناہ 1,00,000 گناہ کے برابر، لیکن کیا ہے ہمیں اس کا احساس ہی نہیں ہے۔ مکے کی وجہ سے گناہوں کا وبال بڑھ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی چوری کرے، گناہ ہے، لیکن کوئی مسجد میں چوری کرے تو اس جگہ کی وجہ سے اور گناہ کی پکڑ زیادہ ہو جائے گی، وبال زیادہ ہو جائے گا، اللہ کی ناراضگی زیادہ ہو جائے گی۔ کیوں؟ چوری کرنا گناہ ہے، لیکن مسجد میں چوری کرنا یہ اور زیادہ گناہ ہے۔ اسی طرح عام جگہ پر گناہ کرنا اللہ کو ناراض کرنے والا ہے، لیکن حرم میں، مکہ مکرمہ میں پہنچ کر گناہ کرنا یہ اللہ کو اور زیادہ جو ہے ناراض کرنے والی بات ہے۔ تو فرمایا کہ مکہ مکرمہ یہ ادب کا شہر ہے، عظمتوں کا شہر ہے، وہاں کی بے ادبی پر بہت زیادہ اللہ کی ناراضگی کا اظہار ہوتا ہے۔ تو بہرحال مکہ مکرمہ کو بہت سارے بندے اس سال ہمارے خاندان سے، ہمارے شہروں سے، ہمارے علاقے سے پہنچے ہیں۔ ہم دعا کریں اللہ ان کی حاضری قبول فرمائے، جب تک وہ مکے میں رہے ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچنے کی اللہ انہیں توفیق نصیب فرمائے۔ تو
تو مکہ مکرمہ یہ رونے کی جگہ ہے، بکا سے بکا بنا ہوا ہے، بکا کہتے رونے کی جگہ۔ یہاں پر اللہ والے آتے رویا کرتے تھے، عبادتیں کیا کرتے تھے، یہ سب سیکھ کر جانے کی جگہ ہے۔ فرمایا کہ تفسیر کشاف جو ایک تفسیر کی بہت بڑی کتاب ہے، اس کے لکھنے والے مفسر جب بھی حج کو جاتے اتنا مکے میں رہتے، اتنا حرم میں وقت گزارتے، ہمیشہ حرم ہی میں رہا کرتے، اتنا وقت حرم میں گزرتا کہ ان کو مکے والے جار اللہ کہتے تھے۔ جار اللہ کے معنی ہے اللہ کا پڑوسی۔ اتنا حرم میں رہتے کہ انہیں لوگ اللہ کا پڑوسی کہا کرتے تھے۔ لیکن آج جو ہے فرمایا حاجی حج کو جاتے ہیں، ہمارا وقت ہوٹلوں میں، ہمارا وقت بازاروں میں، ہمارا وقت سامان کے خریدنے میں، ہمارا وقت ہمارے خاندان، ہمارے شہر، ہمارے علاقے کے جو لوگ سعودیہ میں ہیں، کبھی جدہ جا رہے ہیں، کبھی فلاں جگہ جا رہے ہیں، ان سے ملاقاتوں میں۔ فرمایا مکہ جہاں ایک نیکی 1,00,000 کے برابر ہے، اسے چھوڑ کر ہم دوسری جگہ ملاقاتوں میں وقت گزارتے ہیں۔ ہوتا ہے بہت سارے حاجیوں کو دیکھنے میں آتا ہے کہ ہمارے داماد جدہ میں ہیں، ہمارا پڑوسی جدہ میں ہے، ہمارا لڑکا جدہ میں ہے، 2-2 3-3 4-4 دن جا کر وہاں رہتے ہیں۔ فرمایا کہ ایک نماز 1,00,000 نمازوں کے برابر، ایک سبحان اللہ کے برابر، لیکن کوئی احساس ہی نہیں کتنا بڑا خیر ہم سے چھوٹ رہا ہے۔ جا کر دوسرے شہروں میں وقت گزار کے آتے ہیں، بازاروں میں وقت گزار کے آتے ہیں۔ ایک بڑا مجموعہ ایسا حاجیوں کا ملے گا، انتظار ہوتا ہے کیسے نماز ختم ہو ہم حرم سے باہر نکل جائیں، کیسے نماز ختم ہو ہم بازار کو پہنچیں۔ ایک بڑا وقت بازاروں میں گزرتا ہے، ایسے بازار بنے ہوئے ہیں، شاید ہی دنیا میں کسی جگہ ایسے بازار بنے ہو۔ پورے باطل نے ایسی محنتیں کی ہیں کہ ہر جگہ دنیا نظر آتی ہے۔ حرم میں کھڑے ہو کر، کعبے کے سامنے مطاف میں کھڑے ہو کر بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ حرم میں ہے، اللہ کا گھر سامنے ہے، اور لوگ اللہ کے گھر کو دیکھنے کے بجائے ان اونچی اونچی عمارتوں اور بلڈنگوں کو دیکھ کر حسرت کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا فجر کی اذان میں، جو حرم کے بالکل سامنے کلاک ٹاور بنا ہوا ہے وہاں روشنی نکلتی ہے، فجر کی اذان کا انتظار کرتے ہیں، حرم میں کعبے کے سامنے مطاف میں بیٹھ کر اذان کے موقع پر اللہ کے گھر کو دیکھنے کے بجائے ان عمارتوں کو اور ان سے نکلنے والی روشنی کو دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں۔ حرم سے بڑھ کر عمارتوں کی عظمت آ گئی، بازاروں کی عظمت آ گئی۔ اسی وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ پہلے حاجی مکہ چھوڑتے تھے خون کے آنسو نکلتے تھے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ آخری طواف جسے طواف وداع کہتے ہیں، طواف وداع ایسا بھاری ہوتا تھا حاجیوں کے لیے کہ ایک ایک قدم بوجھ محسوس ہوتا تھا، پیر اٹھائے نہیں اڑتے تھے طواف میں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے، پورا بدن آنکھ بن کر آنسو بہایا کرتا تھا، ندامت ہوتی، دل کی ایک عجیب کیفیت ہوتی، اے اللہ میرے اس طواف کو آخری طواف نہ بنا، اے اللہ میرے اس چکر کو آخری چکر نہ بنا، اے اللہ دوبارہ تیرے گھر کو دیکھنے کا موقع نصیب فرما۔ آنکھوں سے آنسو بہتے، جو ہے ندامت ہوتی، گردنیں شرم سے جھکی ہوتی، دل میں غم ہوتا کہ آج پھر واپس جائیں گے، دوبارہ پوری زندگی منہ میرا طرف کعبے کے کہہ کر گزارنا پڑے گا۔ کعبہ وہ جسے دیکھ کر دل منور ہو رہا تھا، دل میں ایمان کی کیفیت بلند ہو رہی تھی، اس کعبے کو چھوڑ کر جانا پڑ رہا ہے۔ فرمایا طواف وداع ایک ایک قدم مشکل ہوتا ہے، طواف کرتے ہیں، پہلا چکر بھاری، دوسرا چکر پہلے سے زیادہ دشوار ہوتا ہے، تیسرا چکر دوسرے سے زیادہ دشوار ہوتا ہے، 7واں چکر آتے آتے ہچکیاں نکل جاتی تھی،
اے اللہ یہ آخری چکر، معلوم نہیں دوبارہ مجھے پھر طواف کا موقع ملے نہ ملے۔ ہچکیاں نکل جاتی، حجر اسود پر پہنچ کر استلام کرتے، تھوڑی دیر کے لیے سکتے میں آ جاتے، اے اللہ کیا ہو رہا ہے، تیرے اس گھر سے جدا ہو رہا ہوں، کیسے زندگی گزاروں گا اب اس کے بعد، تیرے گھر کو دیکھ کر جو سکون ملا اب واپس جا کر کیسے زندگی گزاروں۔ طواف کی نماز پڑھتے، رو رو کر حالت خراب ہو جاتی، پھر نماز پڑھ کے واپس نکلتے، 2 قدم چلتے مڑ کر کعبہ دیکھتے، 2 قدم چلتے مڑ کر کعبہ دیکھتے، آخر حدود حرم کے باہر پہنچے جہاں سے آخری نظارہ تھوڑا سا بھی کعبہ نظر آ جائے۔ حاجیوں کو دیکھا جاتا تھا کہ باہر جا رہے ہیں دروازے سے، کبھی ادھر دیکھتے ہیں کہ یہاں سے کعبہ نظر آ جائے، کبھی ادھر جاتے ہیں اس دروازے کے پاس کہ یہاں سے کعبہ نظر آ جائے۔ بس میں بیٹھتے ہیں، بس میں بیٹھنے کے بعد حرم کی طرف نظریں اٹکی ہوتی ہیں اور تمنا کرتے ہیں کہ ہماری بس حرم کے قریب سے گزرے، آخری بار وہ حرم دیکھ لیں۔ فرمایا یہ کن لوگوں کا حال ہوتا ہے جن کا اکثر وقت مکے میں حرم میں گزرتا ہے، اور جن کا وقت اکثر بازاروں میں گزرے، نہ انہیں آنسو آتے ہیں، نہ رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، نہ کوئی دل کے جذبات ہوتے ہیں۔ کیوں؟ انہیں اللہ کے گھر سے تعلق ہی پیدا نہیں ہوا، اللہ کے گھر سے لگاؤ ہی نہیں ہوا، ان کا وقت تو بازاروں میں گزر رہا تھا۔ یہاں پر یہ عطر اچھا ملتا ہے، یہاں پر یہ کھلونے اچھے ملتے ہیں، یہاں پر یہ ساز و سامان اچھا ملتا ہے، یہی خریدنے میں لیسٹ بنا کر جاتے ہیں۔ پہلے ایک زمانے میں حاجی لیسٹ بنا کر جاتے تھے، میں اتنے طواف کروں گا، میں اپنے والد کے لیے، میں اپنی والدہ کے لیے، میں اپنے دادا کے لیے، میں اپنی دادی کے لیے، ہاں میرے فلاں استاذ کے لیے جنہوں نے مجھے قرآن سکھایا، جنہوں نے مجھے نورانی قاعدہ پڑھایا، مجھے قرآن پڑھنا سکھایا، فلاں استاذ کے لیے، ہاں فلاں ہمارے محلے میں ایک حاجی صاحب تھے بہت زیادہ دیندار لیکن غریبی میں حج کو آنے سے پہلے انتقال ہو گیا، میں ان کے لیے طواف کروں گا۔ باقاعدہ پہلے لیسٹ بنتی تھی کہ کن کن کے میرے اوپر احسانات ہیں، میں ان کے لیے طواف کروں، میں ان کے لیے عمرے کروں، اور وہ لیسٹ بنا کر وہاں جاتے، ایک ایک طواف کرتے، ایک ایک کے لیے دعا کرتے، اے اللہ میرے اس طواف کا ثواب میرے والد کو پہنچا، میرے دادا کو پہنچا۔ اے اللہ پہلے زمانے میں اتنی دین کی جانکاری نہیں تھی، اتنا علم نہیں تھا، اتنے مدارس نہیں تھے، ہمارے آبا و اجداد دیہاتوں میں رہنے والے، عرب سے دور ہندوستان کے کفار کے ماحول میں رہنے والے، معلوم نہیں اللہ انہوں نے کیسی زندگی گزاری ہوگی، کوئی انہیں سمجھانے والا آیا کہ نہیں آیا معلوم نہیں، کیسے گناہوں میں جہالت میں انہوں نے زندگی گزاری۔ اللہ اس طواف کو ذریعہ بنا کر ان کی مغفرت فرما، ایک ایک کو نام لے کر، باپ کے خاندان، ماں کے خاندان، دادی دادا کے خاندان، نانی نانا کے خاندان، جن کے احسانات ہیں، جو اساتذہ ہیں، سب کی لیسٹ بنا کر، یہاں تک کہ فرمایا کہ بڑے بڑے علماء کے نام پر، محدثین کے نام پر، فقہاء کے نام پر لوگ طواف کیا کرتے، ایک طواف کرتے اور دعا کرتے اس کا اجر ان کو پہنچا۔ لیسٹ بنتی طوافوں کی، لیسٹ بنتی گناہوں کی، اے اللہ میں نے یہ گناہ کیے اسے بھی معاف فرما۔ یہاں سے لیسٹ بناتے تھے کہ میں اللہ کے در پر جاؤں گا اور وہاں جا کر معلوم نہیں مجھے یاد آئے نہ آئے میں نے کیا کیا گناہ کیے، میں توبہ کروں، اور جب تک توبہ نہیں ہوگی خالی ہاتھ خالی گناہوں سے دفتر لے کر کیسے لوٹوں گا۔ جانے سے پہلے تیاری کرتے، اے اللہ میں نے فلاں گناہ کیا ہے، اے اللہ مجھے فلاں کیا، دن میں یہ گناہ کیے، رات میں یہ گناہ کیے، رشتہ داروں کے ساتھ ایسا کیا، دوستوں کے ساتھ ایسا کیا، پڑوسیوں کے ساتھ ایسا کیا، پورے گناہ لکھ کر لے جاتے، ایک ایک گناہ سے کعبے کے سامنے بیٹھ کر توبہ کرتے تھے، استغفار کرتے تھے۔ یہ لیسٹ بنتی تھی پہلے زمانے میں، لیکن آج ہماری لیسٹ بن رہی ہے کہ ہمارے داماد کو فلاں چیز چاہیے، ہمارے بیٹے کو گھڑی چاہیے، ہمارے نواسوں کو کھلونے چاہیے، ہمارے بہوؤں کو پرفیوم چاہیے، آج لیسٹ بن رہی ہے بازاروں کی۔ مکہ جا کر بھی دنیا لائیں گے،
اللہ سے راضی کرا کر نہیں آئیں گے تو کیا حال ہوگا؟ فرمایا مکہ کیا لے کر جائیں، اللہ والوں نے ہمیں سکھایا ہے، توبہ کر کے آئے، تمنائیں کر کے آئے، دعائیں کر کے آئے۔ فرمایا کہ بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے حرم میں ویڈیو شوٹنگ کرتے ہیں، فوٹوگرافی کرتے ہیں، موبائل ریکارڈنگ کرتے ہیں۔ ایک بزرگ فرمانے لگے جو حاجی، جو ماں باپ، فرمانے لگے بزرگ بہت بڑے اللہ والے، فرمانے لگے جو ماں باپ ویڈیو کرتے ہیں، تصویریں نکالتے ہیں، فوٹو نکالتے ہیں اس نیت سے کہ یہ تصویریں، یہ کعبہ، یہ صفا، یہ مروہ، یہ مقام ابراہیم، یہ حضور کا روضہ، یہ حضور کی جالی، یہ مدینہ، یہ اس نیت سے تصویر نکالتے ہیں کہ یہ تصویریں میں اپنے بچوں کو دکھاؤں گا، تو علماء فرماتے ہیں، واللہ والے فرماتے ہیں جو ماں باپ تصویر دکھانے کا ارادہ کرتے اپنے بچوں کو، اللہ ان کی اولاد کو تصویر ہی دکھاتے ہیں، حقیقت دکھانے کا موقع نہیں دیتے۔ انہیں تصویر ہی میں کعبہ نظر آئے گا، حقیقت میں نہیں آئے گا۔ جو ماں باپ دعا کرتے ہیں اللہ ہم تو آ گئے، تصویر کیا دکھائیں، اللہ تو ہمارے بچوں کو حقیقت میں یہاں پہنچا دے، اے اللہ ہمارے بچوں کو تیرے گھر کا دیدار نصیب فرما، صفا مروہ دکھا دے، مدینے کا وہ منظر دکھا دے، حضور کی وہ جھالی دکھا دے۔ جو دعا کرتے اللہ ان کی بچوں کو وہاں پہنچاتے ہیں، اور جو فوٹو لے کر آتے ہیں اللہ ان کو فوٹو ہی دکھا کر کافی کر دیتے ہیں، انہیں حقیقت میں مکہ اور مدینہ پہنچنے کی توفیق نہیں ملتی ہے۔ لہذا وہاں جا کر تصویریں نکالنا، ویڈیوگرافی کرنا، سیلفیاں لینا، یہ سب فرمایا کہ کعبۃ اللہ کی بے ادبی ہے۔ وہ ادب کا مقام، وہ محبتوں کا مقام، وہ رونے کا مقام، وہ دعاؤں کے قبولیت کا مقام ہے۔ وہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، ایک ایک چیز بڑی مبارک، بڑی تاریخ ہے اس کی۔ مقام ابراہیم اس کی ایک تاریخ ہے، حجر اسود اس کی ایک تاریخ ہے، کعبے کا غلاف اس کی ایک تاریخ ہے۔ کیا معلوم ہے حاجی کو؟ حاجی کو یہی معلوم ہے کہ عزیزیہ میں بلڈنگ کیسے رہے گی، ٹور سے جا رہا ہوں تو بلڈنگ 4 سٹار ہے، 5 سٹار ہے، بسیں اے سی ملیں گی نہیں ملیں گی، کھانا ہمارے ہندوستان کا ملے گا نہیں ملے گا، یہی معلوم کر رہا ہے حاجی۔ جانے سے پہلے یہی معلوم کر رہا ہے کعبے کا غلاف کیا ہے، تاریخ کیا ہے کعبے کے غلاف کی۔ فرمایا سب سے پہلے کعبۃ اللہ پر غلاف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 900 سال پہلے یمن کے بادشاہ نے ڈالا تھا۔ یمن کا بادشاہ طبہ اویسی، اس نے 900 سال پہلے، جس کا نام طبہ تھا، حضور کی بعثت سے 900 سال پہلے اس نے سب سے پہلے کعبے پر غلاف ڈالا، اور وہاں سے یہ سلسلہ چلتا آیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سلسلہ چلا۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے زمانے میں کعبے کا غلاف، جسے کسوہ کہتے ہیں، وہ کعبے کا غلاف ڈالا، تو وہ ایک مشروع چیز بن گئی، اس کے بعد اس کا اہتمام شروع ہو گیا۔ اور آج جو کعبے کا غلاف ڈالا جاتا ہے، اس کے بارے میں فرمایا 2 ٹن اس کا وزن ہوتا ہے، جس میں 700 کلو 7 کنٹل اس میں ریشم کا دھاگا ہوتا ہے، اور اس میں سونے سے جو ہے قرآن کی آیتیں لکھی جاتی ہیں۔ اور جب حاجی ہر عرفات میں ہوتے ہیں، اس لیے کہ پورے سال میں عرفات ہی کا دن ہے جس میں کم لوگ کعبے کے قریب ہوتے ہیں، سب لوگ عرفات میں ہوتے ہیں، تو عرفات کے دن کعبے کا غلاف تبدیل کیا جاتا ہے۔ پچھلے سال جو ڈالا تھا وہ کعبے کا غلاف نکال کر اب نیا غلاف اسے چڑھایا جاتا ہے۔ یہ حضور سے پہلے 900 سال پہلے طبہ کے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ اس کی ایک پوری تاریخ ہے، معلوم نہیں ہمیں، مختصراً میں عرض کر رہا ہوں، ورنہ اس کی لمبی تاریخ ہے۔ کیا حاجیوں کو معلوم ہے، کیا ہمیں معلوم ہے کہ کیا تاریخ ہے کعبے کی؟ فرمایا کہ وہ غلاف، اسے پکڑ کر دعا کرنے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، اللہ نے وہاں سے ہدایتیں دی ہیں۔ بلکہ علماء تو فرماتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں،
تاریخ میں آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہدایت ملی، ہم مشہور واقعہ ہے کہ تلوار لے کر الیاذ باللہ حضور کے قتل کے ارادے سے نکلے، پھر اپنے بہن کے گھر گئے، قرآن سنا اور وہاں پر اللہ نے ہدایت نصیب فرمائی۔ لیکن علماء نے اس سے پہلی رات کا واقعہ بھی بیان فرمایا۔ جس دن یہ واقعہ ہوا کہ حضرت عمر نکلے، کعبے کے اطراف سے نکلے اور حضور کو تلاش کرنے نکلے، تلوار لے کر کے الیاذ باللہ آج حضور کو ختم کر دوں گا، تو جس دن یہ واقعہ پیش آیا اس سے پہلی رات کا واقعہ علماء نے بیان فرمایا۔ اس سے ایک رات پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرم میں آئے، آ کر دیکھا رکن یمانی اور حجر اسود کے بیچ میں کعبے کے قریب حضور کھڑے ہو کر کچھ پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عمر نے دیکھا کعبے کے قریب رکن یمانی اور حجر اسود کے بیچ میں اس رخ پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر کچھ پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عمر کے دل میں آیا آخر کیا پڑھ رہے ہیں یہ، میں بھی سنوں کیا پڑھ رہے ہیں، اب کیسے جائیں قریب؟ تو حضرت عمر دوسرے رخ پر گئے، جیسا کعبے کے 4 دیواریں ہیں، 4 کونے ہیں، دوسرے کونے کے پاس گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے کے غلاف کو اٹھایا اور اندر داخل ہو گئے، کعبے کے غلاف کے اندر چھپ گئے، اور چھپ کر اندر ہی سے آتے آتے حضور جس جگہ پر رکن یمانی اور حجر اسود کے بیچ میں کھڑے ہو کر جہاں حضور کچھ پڑھ رہے تھے، چھپتے چھپتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے کے غلاف کے اندر چھپتے ہوئے وہاں آ کر کھڑے ہوئے۔ تو حضور قرآن پڑھ رہے تھے، قرآن بہترین انداز میں، اور جملے جو حضور پڑھ رہے تھے قرآن کی آیتوں کے اخیر میں قافیہ بندی تھی، ہر آیت کے اخیر میں ایک ہی طرح کا جملہ پڑھ رہے تھے، جو آیتیں تھیں وہ پڑھ رہے تھے۔ تو حضرت عمر نے سنا اتنا اچھا کلام، اتنا اچھا انداز، یہ شاعر کا کلام ہوگا، کوئی شاعر ہی پڑھ رہے ہوں گے۔ حضرت عمر کے دل میں آیا کہ یہ کوئی حضور جو پڑھ رہے ہیں اتنا اچھا ہے، سننے میں اتنا مزہ آ رہا ہے، شاید کوئی شاعر کا کلام ہوگا۔ تو یہ حضرت عمر سوچ رہے ہیں اور وہاں پر حضور کی زبان سے آیت نکلی وَمَا هُوَ بِقَوْلِ الشَّاعِرِ، اس آیت پر حضور پہنچے کہ یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، قرآن کی آیت ہے، اس آیت پر حضور پہنچے۔ حضرت عمر یہاں سوچ رہے یہ شاعر کا قول ہوگا، کوئی شاعری پڑھ رہے ہوں گے، تو حضور نے پڑھا وَمَا هُوَ بِقَوْلِ الشَّاعِرِ، یہ شاعر کا قول نہیں، اللہ کا کلام ہے۔ تو پھر دل میں آیا یہ کسی کاہن کا قول ہوگا، کسی نجومی کا یہ انداز ہوگا۔ حضرت عمر سوچنے لگے تو فوراً وہ آیت حضور نے پڑھی وَمَا هُوَ بِقَوْلِ کاہن، یہ کسی نجومی اور کاہن کا بھی کلام نہیں ہے۔ تو وہ کلام جب حضرت عمر نے سنا تو دل میں آیا یہ نہ شاعر کا کلام ہے نہ نجومی کا کلام ہے، تو آخر یہ کس کا کلام ہے؟ قرآن کی عظمت اسی رات اللہ نے ان کے دل میں اتاری۔ اگلے دن اپنے بہن کے گھر گئے، قرآن سنا، اللہ نے ہدایت نصیب فرمائی۔ تو یہ جو حضرت عمر کی ہدایت کا ذریعہ ہے اس میں یہ قرآن کی آیتیں ہیں، ویسے ہی غلاف کعبہ بھی ہے۔ غلاف کعبہ میں چھپ کر آئے تھے۔ فرمایا پہلے ایک کافی عرصے تک، ابھی قریب کے زمانے تک بھی وہ پورا غلاف نیچے تک ہوتا تھا، حج کے موسم میں بھی، حج کے موسم میں بھی باقی ہیں۔ اب دیکھیں کہ حج کے بعد وہ نیچے تک ہوتا ہے، حج کے موسم میں جہاں تک انسان کا ہاتھ جاتا ہے اس کے اوپر اسے باندھ دیا جاتا ہے، پورا نیچے کعبے کا غلاف ابھی نہیں ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ ہماری غلطی ہے، ہماری کوتاہی ہے کہ بہت سارے حاجی جاتے تھے، کعبے کے غلاف کو چمٹتے تھے اور لوگ سمجھ رہے ہوتے کہ یہ رو رہے ہیں، لوگ یہ سمجھتے کہ یہ رو رہے اور دعا کر رہے، لیکن وہ حاجی کعبے کے غلاف سے چمٹ کر اندر کینچی سے، چاقو سے کعبے کا غلاف کٹ کرتے اور اسے چوری کر کے اپنے گھر میں لا کر رکھتے تھے۔ تو بہت ایسی شکایتیں ہونے لگی کہ کعبے کا غلاف لوگ کٹ کر کے لے جانے لگے، تو اب حج کے موسم میں اسے اوپر باندھ دیا جاتا ہے تاکہ کوئی ایسی غلطی نہ کرے، ورنہ وہ مقام ہمیں بھی ملتا کہ کعبے کے غلاف کو چمٹ کر پکڑ کر ہم دعا کرتے، لیکن ہماری غلطی سے اللہ نے اس نعمت سے بھی محروم کر دیا۔ تو یہ مکہ یہ پورا تاریخی شہر ہے، ایک ایک چیز
مکے کی ایسی عبرت والی ہے کہ اسے معلوم کر کے اسے جانے کی اور اس کا ادب و احترام کرنے کی اور وہاں سے نفع اٹھانے کی ضرورت ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں، زمزم ہے مثال کے طور پر۔ فرمایا کہ مشہور واقعات ہیں، تفصیل میں نہیں جاؤں گا، مختصراً اشارہ کہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ دوڑ رہی تھی تو اپنے بیٹے اسماعیل کے قدموں کے پاس سے پانی جاری ہوا تو اسے وہاں انہوں نے روک لیا، باندھ باندھی، جسے زمزم کہتے ہیں، تو باندھ باندھی، وہاں رک گیا پانی۔ اب پانی پی رہی ہیں، تو اس کے بعد ابھی چند عرصہ گزرا، وہاں سے قافلے گزرتے تھے اس علاقے سے، تو جرہم یہ قبیلہ تھا، اس کا نام جرہم تھا، تو جرہم کا قبیلہ گزر رہا تھا قریب میں تقریباً 1 کلومیٹر 1.5 کلومیٹر حرم سے، مکے سے، وہاں پر انہوں نے پڑاؤ ڈالا تھا۔ تو وہاں انہوں نے پڑاؤ ڈالا تو دیکھا کہ اوپر پرندے منڈلا رہے ہیں، پرندے کی چہل پہل ہے۔ تو قافلے والوں نے، جرہم قبیلہ جو تھا، وہ کہنے لگے، سوچنے لگے، ہم یہاں سے بارہا گزرتے ہیں لیکن کبھی آج تک ہم نے یہاں پر پرندوں کو نہیں دیکھا۔ اب پرندے ہیں تو مطلب یہاں کوئی پانی کا چشمہ بھی ہوگا، ورنہ پرندے کیسے آتے ہیں؟ ورنہ تو وہ بات ہے جو قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیوی اور بچے کو ایسی جگہ چھوڑا جس کے بارے میں اللہ کہتے ہیں بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ، ایسی جگہ پر، ایسے بیابان علاقے پر، بیابان علاقے پر وہ حضرت ابراہیم نے اپنی بیوی بچے کو چھوڑا۔ اللہ کہتے ہیں وہاں انسان تو کیا، جانوروں کا بھی کوئی گزارا نہیں ہو سکتا تھا، کیوں وہاں گھاس ہی نہیں تھی، تو انسان کیا، جانور بھی گزارا نہیں کر سکتے۔ تو جرہم قبیلے نے دیکھا پرندے ہوا میں نظر آ رہے ہیں، منڈلا رہے ہیں، تو کوئی چشمہ ہے، تو وہ تلاش کرتے کرتے کچھ لوگ آئے اور اس زمزم کے چشمے کے پاس پہنچے۔ حضرت حاجرہ اس وقت نگران تھی، حضرت حاجرہ اس کنویں کی ذمہ دار تھی اس وقت۔ تو حضرت حاجرہ کے پاس آئے تو دیکھا کنویں میں، چشمے میں پانی ہے، تو جرہم والوں نے کہا ہمیں پانی دے دو۔ تو حضرت حاجرہ نے کہا، اب حضرت حاجرہ کے پاس کچھ کھجوریں تھی، ختم ہو گئی تھی، اب پانی ہی سے ان کا گزارا چل رہا تھا۔ تو حضرت حاجرہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، کچھ کھانے کا سامان تم مجھے دے دو، اس کے بدلے میں میں تمہیں پانی دوں گی۔ جرہم والوں سے حضرت حاجرہ نے کیا کہا، کچھ کھانے کا سامان مجھے دے دو، اس کے بدلے میں تمہیں زمزم دے دوں گی، پانی دے دوں گی۔ تو وہ کچھ کھانے کا توشہ انہوں نے دیا، اور اس کے بدلے میں حضرت حاجرہ جو اس وقت زمزم کی ذمہ دار تھی، انہوں نے اجازت دی کہ یہ پانی تم لے کر جاؤ۔ تو حضرت حاجرہ کی اجازت سے وہ زمزم لے کر گئے۔ کہاں پر لے کر گئے؟ جہاں 1 کلومیٹر 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر ان کے قبیلے نے پڑاؤ ڈالا تھا، وہاں تک زمزم گیا حضرت حاجرہ کی اجازت سے۔ حضرت حاجرہ کی اجازت سے وہاں تک زمزم گیا، وہاں وہ گئے، زمزم سے انہوں نے نفع اٹھایا۔ پھر آ کر حضرت حاجرہ سے کہا کہ ہم یہیں رہیں گے اور ہمارے آگے کی آبادی ہوگی، ہمارے کاشتکاری ہوگی، فلاں ہوگا، اس سے آپ کو بھی مدد ملے گی۔ تو وہاں سے مکے کی آبادی شروع ہوئی۔ تو سب سے پہلے حضرت حاجرہ کی اجازت سے زمزم کہاں تک گیا؟ 1 کلومیٹر 1.5 کلومیٹر۔ اور اسی کی وجہ سے علماء بیان فرماتے ہیں آج بھی زمزم کا پانی جو پمپ کیا جاتا ہے اور وہاں سے لے کر جا کر پلانٹ بنا کر فلٹر کیا جاتا ہے، تو آج زمزم کا جو فلٹر ہے اسی جگہ پر ہے جہاں اس زمانے میں جرہم کا قبیلہ تھا۔ اس سے آگے 1 قدم زمزم نہیں جا سکتا۔ مدینے تک پائپ لائن کر دی گئی تھی کہ مکے سے پمپنگ کیا جائے، زمزم مدینے تک جائے اور مدینے میں بھی زمزم کا پانی تقسیم کیا جائے۔ پوری پائپ لائن ہو گئی، موٹر ڈال دیا گیا، ہزاروں ٹیکنیشین آ گئے، ہزاروں اچھی کمپنیوں کے موٹر ڈالے گئے، لیکن زمزم وہاں سے 1 قدم آگے بھی نہیں جا رہا ہے۔ بعد میں تحقیق کی تو علماء نے فرمایا یہاں جہاں جرہم کا قبیلہ تھا وہیں تک زمزم آئے گا، کیونکہ حضرت حاجرہ نے وہیں تک کی اجازت دی تھی، اس کے آگے کی اجازت نہیں دی تھی۔ فرمایا یہ پوری تاریخ ہے، وہاں زمزم کا پلانٹ لگا ہوا ہے۔
آج حرم میں بھی جو پانی آتا ہے ڈائریکٹ کنویں سے وہاں جاتا ہے، وہاں سادہ پانی الگ آتا ہے، وہاں سے کولڈ ہو کر پانی الگ آتا ہے۔ حرم میں جو پانی ملتا ہے وہ بھی قبیلہ جرہم نے جہاں قیام کیا تھا وہیں کے پلانٹ سے آج پانی واپس آتا ہے۔ فرمایا زمزم کی تاریخ، پہلے تو کنواں کھلا تھا، ابھی بند کر دیا گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے حجۃ الوداع کے موقع پر، آپ نے زمزم پیا تو ایک ڈول میں پانی نکالا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ڈول میں پانی زمزم کا نکالا گیا، اس میں سے تھوڑا پانی حضور نے پیا، زمزم کے کنویں میں سے تھوڑا پانی حضور نے پیا ڈول میں سے، باقی جو تھا حضور کا بچا ہوا پانی، زمزم کے پانی وہ جو ڈول میں تھا حضور کا بچا ہوا، وہ پورا پانی حضور نے واپس جو ہے کنویں میں ڈال دیا، تاکہ قیامت تک جو بھی میری امت زمزم پیے گا اسے میرا جھوٹا پینے کی توفیق ملے گی۔ یہ برکت ہے، حضور کی نسبت ہے زمزم میں۔ ایک تو حضرت اسماعیل کی برکت سے یہ زمزم ملا، دوسری نعمت ہمیں زمزم میں یہ مل رہی ہے۔ آج پوری امت قیامت تک کوئی زمزم پیے گا تو گویا کہ اس نے حضور کا جھوٹا پیا ہے۔ کتنی بڑی سعادت ہے، حضور کا لعاب اس میں لگا ہے، حضور کا بچا ہوا پانی اس لیے حضور نے واپس کنویں میں ڈالا، قیامت تک میری امت کو یہ سعادت بھی اللہ نصیب فرمائے۔ یہ نیتیں ہوں، یہ معلوم ہوگا تو زمزم پینے میں کیا کیفیت ہوگی۔ یہ معلوم ہی نہیں ہے، میں اتنے سال سے زمزم پی رہے، کبھی ہم نے خیال کیا کہ یہ حضور کا بچا ہوا پانی ہے میں پی رہا ہوں۔ میرے جسم میں حضور کے جسم کا ایک حصہ چلا جائے، حضور کا لعاب چلا جائے تو کتنی برکتیں میرے اندر آئیں گی، کیا اس کے انوارات ہوں گی۔ کبھی ہم نے یہ ارادہ کیا زمزم پیتے ہوئے؟ کبھی ہم نے ارادہ نہیں کیا، کیوں؟ معلوم ہی نہیں کہ زمزم میں یہ بھی نعمت اللہ نے رکھی ہے۔ تو زمزم ایک نعمت ہے، غلاف کعبہ ایک نعمت ہے، حجر اسود ایک نعمت ہے۔ حجر اسود جنتی پتھر جب جنت سے اتارا گیا، دودھ سے زیادہ سفید اور روشن، لیکن گنہگاروں کے بوسہ دینے کی وجہ سے اتنا کالا ہو گیا کہ اس کا نام ہی حجر اسود پڑا ہے۔ تو حجر اسود کیا ہے، اس کی تاریخ کیا ہے معلوم ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر جب مکہ فتح ہوا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہنچے، کعبہ پہنچے، حجر اسود کے سامنے بیٹھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کے سامنے بیٹھے، اور 2000 لوگوں نے فتح مکہ کے دن 2000 لوگوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بیعت کی حجر اسود کے سامنے۔ حجر اسود کے سامنے 2000 لوگوں نے حضور کے ہاتھوں پر بیعت کی اور ایمان قبول کیا۔ تو علماء فرماتے ہیں آج ہم بھی حجر اسود کے پاس جائیں اور دل میں یہ ارادہ کریں، اے اللہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر لوگوں نے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی اور حضور پر ایمان لایا، اے اللہ آج ہم بھی ارادہ کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے ایمان کو تازہ فرما۔ اللہ آج ہم یہ نیت کرتے ہیں جیسے ان لوگوں نے حضور پر بیعت کی، ہم بھی زندگی بھر اپنے آپ کو حضور کا غلام بنانے کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ نیت کریں حجر اسود کے سامنے۔ کبھی یہ نیت کی ہم نے حجر اسود کے سامنے؟ کبھی یہ نیت نہیں ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ کیا کہ مقام ابراہیم کے پاس جو ہے نماز ہونی چاہیے، اللہ نے اسی کے مطابق فیصلہ فرمایا، حضور کو حکم دیا کہ اے میرے حبیب مقام ابراہیم کے پاس مصلی ڈالو اور وہاں نماز پڑھو۔ تو کبھی ہم مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھیں اور یہ ارادہ کریں اللہ یہاں نماز پڑھنے کا، امام کے کھڑے ہونے کا، مصلی بنانے کا آپ نے حکم دیا، اور آج میں یہاں نماز پڑھ رہا ہوں، اے اللہ مجھے نماز کی حقیقت سمجھا دے، اے اللہ یہاں حضور نے نماز سکھلائی تھی، اے اللہ مجھے بھی ویسی نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرما۔ کبھی ہم نے دعا کی؟ فرمایا جب حضرت جبرائیل نے حضور کو نماز سکھائی، حضور مقام ابراہیم کے پیچھے کھڑے ہوئے، ان کے پیچھے حضرت علی کھڑے ہوئے، ان کے پیچھے حضرت خدیجہ کھڑی ہوئی، جیسے جبرائیل نے حضور کو سکھایا تھا حضور نے نماز پڑھی، وہ دیکھ کر ویسی نماز حضرت علی نے بھی پڑھی اور ویسی ہی نماز حضرت خدیجہ نے پڑھی۔ تو علماء فرماتے ہیں مقام ابراہیم کے پاس جا کر ہم نیت کریں، اے اللہ جیسے یہاں پر حضور نے سکھلائی ویسی
ایسی نماز ہمیں سیکھنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ یہ جیسے یہاں پر حضرت علی اور حضرت خدیجہ نے نماز پڑھی حضور کو دیکھ کر، ویسی ہی نماز موت تک ہمیں پڑھنے کی توفیق نصیب فرما۔ یہ ایک چیز مکے کی، مقام ابراہیم، غلاف کعبہ، حجر اسود، کعبے کا دروازہ، ملتزم، حتیم، یہ سب ایک ایسے مقامات ہیں، ان کی تاریخ معلوم کر کے پہنچنے کی ضرورت ہے۔ تو بہت مبارک شہر ہے، وہاں کے مقامات مبارک ہیں۔ زندگی بھر ہم دعا کرتے معلوم نہیں قبول ہوگی نہیں ہوگی، لیکن حضور کا وعدہ ہے، اور کبھی حضور کی بات پر شک نہیں کرنا چاہیے۔ حضور کا وعدہ ہے، اس مقام پر اللہ ہر کسی کی دعا قبول کرتے ہیں، چاہے وہ کتنا ہی بڑا گنہگار کیوں نہ ہو۔ تو یہ نیتیں کرنا، وہاں جا کر رونا، دعائیں کرنا، استغفار کرنا، ندامت کرنا، اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہے۔ تو ہم نیتیں کریں کہ اللہ ہمیں وہ مکہ شہر دیکھنے کا موقع نصیب فرمائے۔ یقیناً ہمارے آنکھیں اللہ کے گھر کو دیکھنے کے قابل نہیں ہیں، ہمارے ہاتھ اللہ کے گھر کو چھونے کے قابل نہیں ہیں، ہمارے پیر اللہ کے گھر کا طواف کرنے کے قابل نہیں ہیں، لیکن دعا ضرور کریں کہ اللہ ہمیں اپنا گھر کا دیدار نصیب فرمائے۔ اللہ قبول کر لے تو کچھ مشکل نہیں۔ بڑے بڑے کروڑ پتی دنیا میں، بڑے بڑے کروڑ پتی، ارب پتی ایسے ہوں گے، کبھی ان کے خواب میں بھی انہوں نے کعبہ نہیں دیکھا، لیکن کئی غریب ایک وقت کھائیں تو دوسرے وقت کا ٹھکانہ نہیں، ایسے لوگوں کو اللہ نے حقیقت میں اپنا گھر کا دیدار نصیب فرمایا ہے۔ کروڑ پتی ہیں، خواب میں بھی کعبہ نہیں دیکھا، غریب ہے، اللہ نے اپنے گھر کو بلایا ہے۔ یہ اللہ کی نعمتیں، ہم ضرور دعا کریں اللہ ہمیں جو ہے مکہ مکرمہ پہنچنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جانے سے پہلے پورے مکے کی تاریخ معلوم کرے، وہاں جا کر پورے مکے سے نفع اٹھائے، یہ جو ہے فکر کرتے ہوئے سیکھ کر جانے کی کوششیں کریں، اور خاص طور سے دعا کریں کہ اس سال جو حج کے لیے گئے ہیں اللہ ان کے حج کو آسان فرمائے، حج کو قبول فرمائے۔ بڑے خوش نصیب بندے ہیں، جیسا کہ شروع میں بھی عرض کیا گیا کہ آج ہم یہاں پر اپنے شہر میں، اپنے محلے میں یہ نماز پڑھ رہے ہیں، اور یہ نیت کریں منہ میرا طرف کعبہ شریف کے۔ بہت سارے ہمارے خاندان کے، ہمارے شہر کے ایسے ہیں، آج جمعہ کا دن ہے، اللہ کے گھر کے سامنے اپنے آنکھوں سے کعبہ دیکھتے ہوئے وہ نماز پڑھ رہے ہیں، اپنے آنکھوں سے کعبہ دیکھتے ہوئے خطبہ سن رہے ہیں جمعہ کا۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ بندے، اللہ وہ نعمت ہمیں بھی نصیب فرمائے، اپنے گھر کے سامنے جمعہ کی نماز ادا کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، اور وہاں کی حاضری کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو اس سال جو بندے پہنچے ہیں خوش نصیب ہیں، اللہ ان کو مکے کی تمام سعادتیں نصیب فرمائے، اللہ انہیں حج مبرور نصیب فرمائے، حج مقبول نصیب فرمائے، اللہ ان کی دعاؤں میں ہم سب کا بھی حصہ شامل فرمائے۔ اللہ ان سب کی حاضری کو ذریعہ بنا کر پورے دنیا میں اس سال امن، سکون اور شانتی کے فیصلے فرمائے۔ اللہ جو کچھ کہا گیا، سنا گیا، اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔